اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج آپ کو ایک زبردست اور خوبصورت واقعہ سنائیں۔ ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بٹھایا اور فرمانے لگے، مجھے خبر ملی ہے اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، میری بات غور سے سنو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، حضور حکم کریں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کر نہ پکارے۔ ابو جہل جو پکا بے ایمان اور کافر تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن اتنا میں رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے باپ کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، نہ کوئی میرا قول دہرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں رو رہا ہوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین ہونے والی صفت پر، کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں جس نے ساری زندگی تکلیف دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے، اور ہم لوگوں کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ کسی کی 99 خوبیاں ہیں، لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھ لیتی ہے، اور یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگ اور اہل ایمان تک کے معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔